ہو تو پی نہیں سکتے. کھانے پینے کی چیزیں پاک ہیں لیکن مطہر نہیں ہے. دودھ سے میں اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا، پاک نہیں کر سکتا، لیکن پانی مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. فقہی درس سب کے ذہنوں میں ہوگا. تو طاہر بھی مطہر بھی. عزیزان گرامی، پانی پی سکتے ہیں، مٹی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. توجہ ہو، انبیاء کی بھی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سید الشہداء کی کربلا کی مٹی نہیں ہے، خاک شفا. یہ خاک شفا ہے، اس لیے امام حسین ہے وطر الموتور. حتیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی، حتیٰ امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی، حتیٰ جناب سیدہ امام حسن کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب بھی سفر میں جاؤ تو ساتھ میں خاک شفا رکھو. اگر کوئی بیمار ہو اسے چٹا دو، خاک شفا مل جائے گی. سفر میں ساتھ رکھو، کبھی بھی کوئی ڈاکو چور نقصان نہیں پہنچائے گا. اس خاک کی برکت یہ ہوگی، بیمار ہوگا تو شفا ملے گی، ڈاکوں سے محفوظ رہے گا. کہا مولا صرف خشکی کے سفر پہ، ڈرائی لینڈ پہ رکھوں ساتھ؟ مولا نے کہا نہیں، سمندر میں بھی رکھو. کہا مولا سمندر میں فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اگر سیلاب آئے، سونامی آئے تو تھوڑی سی خاک شفا ڈال دینا اور کہنا کہ اے پانی یہ حسین ابن علی کی مٹی کا تجھے واسطہ، ہمیں تنگ نہ کرنا. تو اس خاک کا بہت زیادہ اثر ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا. یہاں تک روایت میں ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ اعلیٰ ہے یعنی ہائی ہے، بلند ہے، بہت اونچا. لیکن وہ سجدے کا جب آپ ذکر کرتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے، جانا چاہتا ہے آسمان پہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن جا نہیں سکتا. کہتا ہے تیرے ذکر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آسمان پہ جا سکتا. کامل الزیارات میں اپنے قولہوے نے روایت لکھی ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں لیکن اگر خاک کربلا پہ کوئی سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو وہ ذکر پہلے نہیں 7ویں آسمان تک جاتا ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا پھر تمہارے ذکر کی طاقت نہیں ہے، اس خاک کربلا کی طاقت ہے جو 7ویں آسمان تک لے جاتی ہے. اس خاک کربلا کا اثر یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان تک ذکر جاتا ہے. اس خاک کا اثر ہے. امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ جہاں قطرہ گرا اس مٹی کو خاص ایک اثر مل گیا، اس سرزمین پہ خاص اثر. عزیزان گرامی، کسی بھی حرم میں جائیں گے تو وہاں ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن یا خانہ کعبہ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا کربلا معلیٰ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، البتہ اس کی بھی شرائط ہے. جلدی جلدی چند شرائط ذکر کر دیتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ حلال کھاتا ہو، دوسری یہ کہ نماز کا پابند ہو، تیسری ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، چوتھی صلہ رحم کرتا ہو، قطع رحم نہ کرتا ہو، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑتا ہو، تو دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے کچھ استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہے تو اعمال میں نہ آنا، تمہاری وجہ سے ہمارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے. گھر میں اکیلے اعمال کر لینا، تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا، ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا. تو سخت جملہ ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ آئندہ اعمال آنے والے ہیں، کہہ جاؤں تاکہ انسان اعمال سے پہلے کم از کم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کر لے. ماں باپ کا ہمیشہ راضی رکھنا شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور ائمہ علیہ السلام کا تو شرط ہے ہی، ولایت کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، اور خونی رشتہ داروں سے انسان ملتا رہے. تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب سید الشہداء کے فضائل. ایک اور جملہ سن لیجئے، پھر میں زیارت وارثہ کے چند جملوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا ہے، کیونکہ اللہ کا حرم ہے خانہ کعبہ. اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا ہے. اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا ہے. مشہد کو مقدس کہا ہے. ہر حرم کا کوئی نہ کوئی لقب ہے، لیکن اللہ نے یا اپنے عرش کو عرش معلیٰ کہا ہے، یا کربلا کو کربلا معلیٰ کہا. عزیزان گرامی، عرش معلیٰ ہے. کیوں معلیٰ کہتے ہیں؟ اعلیٰ سے ہے، علو یعنی بلندی پہ ہے، ایلیویٹڈ، ہائے، بلندی پہ ہے. عرش بلندی پہ ہے، کربلا تو زمین پہ ہے. پھر معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟
روایت کے الفاظ ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ساری سرزمینوں سے کربلا کی زمین نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ابن علی ہے، اس لیے میں معلا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بلند ہوں۔ وہ سرزمین سب سے زیادہ بلند ہے زمین پہ ہوتے ہوئے،